آداب عرض خواتین حضرات۔ اب جیسا کہ میں نے عرض کیا، میں اب چیزہ واقعات ہی بیان کروں گا راولپنڈی اسلام آباد کے حوالے سے، BNCA کی جاب کے دوران جو کچھ پیش آیا، اور پھر ایک معاشرتی زندگی بھی تھی جو کہ ہم وہاں پنڈی کے رہائشی ہونے کی وجہ سے گزار رہے تھے، اور اسلام آباد کی جاب اور یہ سارا کچھ۔ تو اب وہاں اسلام آباد کو بابوؤں کا شہر کہا جاتا تھا، اس وقت تو کہا جاتا تھا۔ اب کچھ میں عرصہ ہوا، 24 سال ہو گئے ہم اسلام آباد چھوڑے بھی، تو مجھے نہیں پتا اب کیا تبدیلیاں وہاں پہ واقع ہوئی بھی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں۔ تو اب بھی بابوؤں ہی کا شہر ہے یا کیا ہے، کیونکہ کلچر ایک بالکل نیا شہر بسایا گیا تھا، کوئی کلچرل ایکٹیویٹیز نہیں تھی، کوئی ٹریڈیشنز نہیں تھیں اس شہر کی۔ جیسے وہ ہوتا ہے نا کہ جی وہ پھجے دے پاوے، وہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو کس جگہ سے ملیں گے، اور وہ کیوں مشہور ہیں اور کتنے مشہور ہیں، اور کیا لذت ہے ان کی کہ لوگ لائنیں لگا کے وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح پھر وہ اس طرح کی کوئی ابھی باتیں اس وقت تک اسلام آباد کے ساتھ نہیں منسوب تھیں۔ تو چنانچہ اس لحاظ سے بڑا خشک شہر تھا وہ۔ اب ایک لاہور سے جو لوگ گئے ہوئے تھے وہاں پہ، بڑا رچ کلچر لاہور کا، ہر گلی کی موڑ پہ، اور کچھ نہ کچھ ایسا ہے کہ جو آپ کی یاد کا ایک حصہ بن جاتا ہے۔ جیسے وہ اس کی لال کنواں تھا موچی دروازے کے اندر، تو اس کی وہاں پہ ایک برفی والا تھا جس کی پستے والی برفی مشہور تھی، پتہ نہیں کہاں سے لوگ اس سے وہ لینے آتے تھے۔ اسی طرح پھر حضوری باغ تھا، بادشاہی مسجد تھی، پانی والا تلا تھا، کوچہ تیر گراں، کوچہ کمان گراں، محلہ ککے زیاں، اور سنہری مسجد وزیر خان، ڈبی بازار، سوا بازار، شاہ عالم مارکیٹ، اور حویلیاں جو تھیں لاہور شہر کی، کیا نہیں تھا وہاں پہ، مقبرہ جہانگیر اور شالامار باغ، پھر لارنس گارڈن، لاہور کا گورنر ہاؤس، الحمرا آرٹس کونسل، یعنی کلچرلی اسپیکنگ بہت رچ تھا وہ شہر۔ ہمیں تو پھر اس لحاظ سے وہ بہت زیادہ ہم اس میں کچھ ایکٹیویٹی نہیں کر پاتے تھے، اور اس لحاظ سے پھر راولپنڈی کمپیریٹیولی بہت بیٹر تھا۔ وہاں بھی اسی طرح کچھ کلچر تھا اس کا جو صدیوں سے چلا آ رہا تھا۔ بابوؤں کے شہر سے مراد یہ تھی کہ وہاں پہ لوگ گریڈ کانشیس تھے کہ تمہارا گریڈ کیا ہے، اس کے حساب سے لوگ ایک دوسرے کو ملتے جلتے تھے۔ اب شکر ہے کہ گریڈ آرٹسٹوں کو بھی اب PNCA بننے کی وجہ سے وہ منسٹری آف کلچر بھی بن گئی، پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹس اس کے اندر مارز وجود میں بھی آ گئی، اور ایک پارلیمنٹ ایکٹ کے ذریعے یہ ذوالفقار علی بھٹو نے وہ پارلیمنٹ ایکٹ کے ذریعے اس کو کریٹ کیا تھا، تاکہ پھر اس کو کوئی خدا نہ خاصہ اگر کوئی مصائب ہو تو کوئی اس کو ڈسمینٹل نہ کر سکے۔ وہ چنانچہ آج تک بھی قائم ہے، اتنا لمبا مارشل لا رہنے کے باوجود بھی PNCA قائم رہی، کیونکہ اس کا حلیہ بگاڑ دیا گیا، اس کا نام
ادارہ ثقافت پاکستان رکھ دیا گیا اور اس میں سے آرٹ کا لفظ غائب کر دیا گیا. پتہ نہیں آرٹ سے ان کو کیا الجھن تھی. تو یہ جب مجھے پروموٹ کیا گیا 18ویں گریڈ میں تو پتہ نہیں اب بٹ صاحب کو کیا سوچی. ایک دن وہ جب ہم ریہرسل کر رہے تھے یا پتہ نہیں کیا کوئی دفتر کے اندر، تو انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھو اب تمہیں ڈپٹی ڈائریکٹر پروموٹ کر دیا گیا. ناؤ یو آر ان گریڈ 18. یو انڈرسٹینڈ. اب تمہیں بڑے باوقار طریقے سے بیہیو کرنا ہے. اب میرا تو اس طرح سے کسی بابو کی طرح بیہیو کرنا، دس واز آؤٹ آف مائی کیریکٹر. مجھے تو ہنسی کھیل مذاق یہی سب کچھ میرا تو چلتا رہتا تھا. جو میرے انڈر کام کر رہے تھے خواتین و حضرات، لڑکے وڑکے لڑکیاں جو بھی تھے، تو میں تو ان کے ساتھ بڑا دوستانہ ماحول کریٹ کر کے رکھتا تھا. اب بٹ صاحب نے یہ بات کہی تو اب ظاہر ہے کہ وہ ہی واز دا ڈائریکٹر جنرل آف پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹس، وہ میرے باس تھے، تو ان کا حکم ماننا بھی ضروری تھا. تو چنانچہ میں نے وہ سچی بات ہے وہ اس طرح سے جس طرح وہ بابو بیہیو کرتے ہیں وہ مجھ سے تو ہوتا نہیں تھا. لیکن بہرحال بٹ صاحب نے کہا تو میں نے کوشش کی، اور ایک آدھ دفعہ تو بٹ صاحب سے بھی ذرا باوقار طریقے سے پیش آیا تو بٹ صاحب بتاتے خود حیران ہو گئے. اور پھر ہی ٹک می رانگ. وہ میرا کریکٹر ہی نہیں تھا. تو انہوں نے، ہم دعا لکھتے رہے، وہ دغا پڑھتے رہے، وہ کچھ اس قسم کی بات ہو گئی. یعنی بٹ صاحب نے پھر یہ سوچا کہ وہ یہ تو 18ویں گریڈ میں آنے کے بعد اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگ گیا ہے. اب ان کو پتہ نہیں یاد بھی نہیں رہا ہوگا کہ انہوں نے خود ہی مجھے کہا کہ تم نے اب 18ویں گریڈ میں ہو تو باوقار طریقے سے بیہیو کرنا ہے. تو اب یہ بات تو ہو گئی ہوئی تھی. تو پھر وہ بٹ صاحب میرے ساتھ کچھ تھوڑا بے رخی سے پیش آنا شروع ہو گئے. تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کیا ہوا. بہرحال وہ چلتا رہا. لیکن پھر یہ ہوا کہ مارشل لاء لگ گیا. اب مارشل لاء لگا ہے تو پھر ایک اور ہی طریقے سے رن ہونا شروع ہو گئی پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹس. کیونکہ بٹ صاحب کو تو سسپینڈ کر کے گھر پہ بٹھا دیا گیا، اور اس وقت میں ایڈمنسٹریٹر تھا لیاقت میموریل ہال کا. اب جو وہ 18ویں گریڈ کے بابو شابو اور 19ویں گریڈ کے 16 17 18 19 وہ گریڈ کانشیس قسم کے لوگ وہ وہاں پہ آنا شروع ہو گئے، اور انہوں نے آلموسٹ ٹیک اوور کیا. فنکشن ہو رہا تھا، ہم نے ہال کے اندر مشروبات جو ہے اس کی اسٹرکٹلی ممانعت کر رکھی تھی کہ یہاں پہ کوئی مشروبات اندر نہیں جائیں گی. تو اپنے سارے سٹاف کو بھی ہم نے منع کیا ہوا تھا کہ کوئی وہاں سے لے کے ہی نہ آئے. لیکن وہ میں باہر بیٹھا ہوا تھا، اندر کوئی فنکشن چل رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ وہ بوتلوں کو بہت بڑا کوکا کولا پیپسی ویپسی کا بہت بڑی ٹرے کے اوپر سجی ہوئی، تو وہ ہال کے اندر
ले जाने के लिए कोई लेके जा रहा है। तो मैंने उसको रोका, मैंने कहा सुनो, ये ड्रिंक्स हॉल में अलाउड नहीं है। तो वो रुक गया और उसने अब जाहिर है कि मैं एडमिनिस्ट्रेटर था और उसको पता था कि ये एडमिनिस्ट्रेटर है और मुझे रोक रहा है, वो रुक गया। तो इतने में पीछे से कोई साहब आए, तो उन्होंने उसे कहा कि क्यों अंदर क्यों नहीं लेके जा रहे हो? मैं कहा जी उन्होंने मना किया है। तो उसने ना मुझे पूछा कि भाई तुम कौन हो, क्यों मना किया है, क्या, उसने तो जनाब एकदम से मुझे चढ़ाई मेरे को ऊपर शुरू कर दी। तो who the hell are you? Why did you stop this? Don't you know ये this and that and yeah? तो मैं हैरान परेशान, मैंने कहा ये क्या हो रहा है? तो वो उसको लेके अंदर की तरफ चल पड़ा। मैं तो बिल्कुल सख्ते में आ गया। तो उस दिन हमारे सेक्रेटरी महमूद रज़ा हुआ करते थे, वो उस वक्त इंचार्ज थे, क्योंकि भट्ट साहब तो सस्पेंडेड थे, तो वो इंचार्ज थे। तो मैंने उनसे जाके कहा, मैंने कहा महमूद रज़ा साहब ये कौन है जिसने इस बदतमीजी के साथ मेरे साथ पेश आया है और ज़बरदस्ती बोतलें लेके अंदर चला गया है? तो उन्होंने कहा कि वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का 18वें ग्रेड का कोई अफसर है। तो मैंने कहा तो ग्रेड तो मेरा भी 18वां है, तो क्या वो मेरे ऊपर इस तरह से शाउट कर सकता है? उसको किसने ये इजाज़त दी है? तो महमूद रज़ा साहब कहने लगे कि ये तो भाई क्या कहूँ, तुम्हें भी पता ही है, मुझे भी पता ही है, माशाल्लाह का ज़माना है। तो ये मैंने कहा नहीं, मैं तो इसको स्पेयर नहीं करूँगा जब तक ये मुझसे माफ़ी नहीं मांगेगा। मैं इसको लियाकत हॉल से बाहर नहीं जाने दूँगा। तो महमूद रज़ा साहब भी क्योंकि डेपुटेशन पे थे, तो मिनिस्ट्री ही से उनका ताल्लुक़ था, तो वो उन्होंने फिर उसको बुलाया और उसको कहा कि भाई ये तुमने गलत किया है, ये भी तुम्हारे 18वें ग्रेड का ही ऑफिसर है, तो तुम इसको सॉरी बोलो। तो उसने सॉरी तो मुझे बोल दिया, लेकिन उसके बाद फिर उसने जाके, फंक्शन तो खैर हो गया, ख़त्म हो गया, लेकिन उसके बाद मिनिस्ट्री के अंदर जाके उसने जो रिपोर्ट वगैरह करी और पता नहीं क्या क्या किया, और चंद दिन के बाद डॉक्टर खालिद भट्ट और मुझे एक वो अबरार ज़ैदी अकाउंटेंट हमारे हुआ करते थे, वो भी ग्रेड 18 ही में थे, उनको, और दो और बंदे थे, एक फोटोग्राफर था और एक पता नहीं और कौन था। ये 5 बंदों को गजट नोटिफिकेशन के ज़रिए एक एक ग्रेड नीचे कर दिया गया, यानी डिमोट कर दिया गया। तो ये बस ये एक भयानक दौर शुरू हो चुका हुआ था। उसके बाद हम जो कुछ भी कर सकते थे, कुछ भाग दौड़, कुछ लोगों को मिलना जुलना, तो भट्ट साहब के पास भी हम जाया करते थे उनको कंसोल करने के लिए, किसी वक्त उनको विज़िट भी कर देते थे। तो वो भी बेचारे बहुत डिप्रेस थे बच्चों के साथ, उनकी भी ज़ाहिर है कैसी ज़िंदगी गुजर रही होगी, वही बेहतर जानते हैं। तो बहरहाल ये भी वाक़या हुआ। उसके बाद फिर इतना वहाँ पे डिप्रेशन तारी हो गया इस जॉब के अंदर कि मैं तो समझ में कुछ नहीं आता था, अगर मैं रिज़ाइन करूं और जॉब छोड़ दूं
کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ کچھ سال 1.5 سال ایک گریڈ کے اندر کام کر رہے ہیں اور ایک دن آپ کو پکڑ کے ڈیموٹ کر دیا جاتا ہے تو آپ کی کیا فیلنگ ہوگی اور آپ کس طرح ڈسگریسڈ محسوس کریں گے اپنے آپ کو. تو وہ سب کچھ ہوتا تھا. لیکن اس میں یہ ہے کہ میں نے یہ دیکھا کہ ٹیلی ویژن کے اوپر غفران امتیازی صاحب اور فضل کمال صاحب ان دنوں جنرل مینیجر ہوا کرتے تھے یا پتہ نہیں ڈائریکٹر تھے, اور وہاں بیٹھا کرتے تھے کسی وقت راول پنڈی اسلام آباد ٹیلی ویژن اسٹیشن کے اوپر بھی. تو انہوں نے مجھے بلایا اور مجھے کہا کہ سجاد کوئی سیریل لکھ کے دو. وہ بیچارے بہت کنسول کرنے کی کوشش کر رہے تھے. غفران امتیازی صاحب بھی اور فضل کمال صاحب بھی, انہیں پتہ تھا کہ یہ بڑی زیادتی ہوئی ہے, اس طرح سے ختم نہیں ہونا چاہیے. حالانکہ وہ بھی مطلب کہ جاب بھی کرتے تھے, لیکن بہرحال وہ کنسول کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ سیریل لکھ کے دو. تو میں نے وعدہ تو کر لیا, لیکن جس قسم کی فیلنگز ہو چکی ہوئی تھی, میں تو بالکل شیٹر ہو چکا ہوا تھا. کیا لکھنا تھا, کیا کرنا تھا. لیکن بہرحال بہت سوچ بچار کر کے تو ظاہر ہے اسی کے حوالے سے میں نے ایک سیریل سوچا, بن بوتل کا جن. وہ اشارہ تو میرا اسی طرف تھا, ضیاء الحق کی طرف, جس نے مارشل لاء لگایا تھا. تو ایک قسم کا ایک کسی اچانک قسم کی ایک پیداوار تھی یہ. وہ ٹوٹل پاور کا جو ہے وہ مالک بن کے بیٹھ گیا تھا. اسی کو بنا کے مرکزی کردار کہ یہ ایک ایسا جن کریٹ ہو گیا ہے جو کسی بوتل سے نہیں نکلا. بوتل تو پھر بھی ایک وہ جن کے ساتھ وابستہ تھی نا. ایک کہانی باقاعدہ قسم کی چلی آ رہی تھی کہ ایک بوتل میں سے جن نکلتا ہے. تو یہ ایسا جن ہے جو کسی بوتل سے نکلا ہی نہیں ہے, خود ہی نکل پڑا ہے, پتہ نہیں کہاں سے نکل آیا ہے. لیکن بہرحال وہ 1-2 ایپیسوڈ میں نے لکھے. میں لکھنا بالکل شیٹرڈ تھے میرے اعصاب, میں نہیں لکھ پا رہا تھا. ان لوگوں نے زبردستی مجھے کہ کچھ کسی طرح اس کو کمپنسیٹ کیا جائے یا کچھ, لیکن میں نہیں کر پایا. تو وہ سیریل پھر 2-3-4 پتہ نہیں ایپیسوڈ کتنے لکھے میں نے معذرت کر لی. میں نے کہا جی نہیں لکھا جاتا, میں کیا کروں. بہرحال وہ بھی ایک واقعہ ہوا. پھر اس کے بعد ایک دفعہ وہ میری زندگی کا مشکل ترین دن تھا اس PNC کی جاب کے اندر. لیاقت ہال میں اسی طرح کوئی شو تھا, تو اس کا چیف گیسٹ جو ہے وہ ضیاء الحق کو بنایا گیا. تو ہی واز چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر ایٹ دیٹ ٹائم. تو اس کو ریسیو کرنے کے لیے جو کمیٹی بنائی گئی وہ مجھے بھی اس میں شامل کر لیا گیا. وہ میرے لیے ایک انتہائی مشکل دن تھا. اب وہ کمیٹی ضیاء الحق کو ریسیو کرنے کے لیے کھڑی ہے, چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر کو, جو ملک کے سیاہ و سفید کا مالک. تو میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ ضیاء الحق صاحب آ کے ہم سے ہاتھ ملانا شروع کر دیں گے. میں نے سوچا کہ ٹھیک ہے, کھڑے ہوئے ہیں, آئیں گے, گزر کے اندر چلے جائیں گے, اپنا جا کر شو اور دیکھیں گے, بات ختم ہو جائے گی. ہم کھڑے ہوئے ہیں بس. وہ ضیاء الحق نے تو سیدھا آ کے ہمارے ساتھ ہاتھ ملانے شروع کر دیے. اور میری جو اس وقت فیلنگ تھی میں آپ کو بتا نہیں سکتا.
کہ میں قطعاً اس کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا چاہتا تھا، لیکن پھر میں نے اپنے آپ کو مضبوط کیا اور میں تن کے کھڑا ہو گیا، اور جب ضیاء الحق نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا تو میں نے بھی اپنا ہاتھ بڑھایا اور زور سے اس کا ہاتھ پکڑا، اور بالکل میرے جذبات بالکل چہرے پہ، میرا چہرہ اسپاٹ تھا، کوئی مسکراہٹ یا خوشی یا کچھ نہیں، بالکل ایک روبوٹ کی طرح میں کھڑا ہوا تھا، اور میں نے ہاتھ اس کو ملایا، اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھا، اور وہ سمجھ گیا کہ یہ مجھے that he was not well received by me. تو میں اس وقت تک بالکل اپنے، کیا بتاؤں کہ میری جس میں پتہ نہیں کون سا کرنٹ اس وقت دوڑ رہا تھا کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اس شخص کو ٹالریٹ کیسے کر رہا ہوں اور کیسے میں اس کے ساتھ ہاتھ ملا رہا ہوں۔ خیر اس نے میری طرف دیکھا اور پھر اگلے بندے کے ساتھ ہاتھ ملایا اور پھر چلا گیا اندر۔ تو یہ بھی ایک لمحہ گزرا ہے میری زندگی میں جو بہت مشکل وقت تھا وہ۔ بہرحال پتہ نہیں اب اس نے بھی کوئی رپورٹ میرے بارے میں طلب کی یا نہیں کی، میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس کے بعد میں آگے آپ کو پھر بتاتا ہوں کہ وہ خالد سعید بٹ صاحب کے حوالے سے۔ اجازت دیجیے، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔